بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انتہائی برگزیدہ اور لاڈلے پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کوہ طور پر گئے اور اللہ تعالیٰ سے کہا، یا اللہ، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، پوچھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، یا اللہ، جب تو انسانوں سے خوش ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ ہمیں کس طرح سے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے میرے پیارے پیغمبر، جب میں بنی نوع انسانوں سے خوش ہوتا ہوں تو سب سے پہلی جو نشانی ہوتی ہے، جس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں اس کے گھر میں بیٹی پیدا کر دیتا ہوں۔ محترم ناظرین، جس آدمی کے گھر میں پہلی بیٹی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے سے بہت خوش ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، جس انسان کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اور وہ اس کی اسلام کے مطابق تربیت کرے، اس کو حلال کھلائے، حرام سے ہر ممکن حد تک بچائے، اس کی اسلام کے مطابق تعلیم و تربیت کرے، اور جب وہ جوان ہو جائے تو اس کو نکاح دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایسے بندے کو میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس انسان کے گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہوں اور وہ ان کی خوب اچھی طرح سے تعلیم و تربیت کرے، ان کی اچھی پرورش کرے، اور پھر اس کے بعد ان کے نکاح کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح سے رکھے گا جس طرح سے یہ 2 انگلیاں ہیں، اور وہ سارے اس طرح کے انسان جنت میں میرے ساتھ داخل ہوں گے۔ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی انسان کی 2 بیٹیاں ہوں تو پھر کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کی 2 بیٹیاں ہیں اور وہ ان کو اچھی طرح سے پرورش کرے، تعلیم و تربیت دے، اور اس کے بعد ان کے نکاح کر دے تو وہ بھی جائے گا۔ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، اگر کسی کی 2 بیٹیاں نہ ہوں، 1 بیٹی ہو، تو کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ بھی جنت میں جائے گا اگر وہ اپنی بیٹی کی اچھی پرورش کرتا ہے، اس کی تعلیم و تربیت میری شریعت کے مطابق کرتا ہے، اور میری شریعت کے مطابق اس کا نکاح کر دیتا ہے، تو اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ بندہ بھی جنت میں جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب میں انسانوں سے خوش ہوتا ہوں تو اس بات کی دوسری نشانی یہ ہے کہ میں دولت کو بخیلوں سے چھین کر سخی لوگوں کے پاس لے آتا ہوں۔ اس طرح سے اس قوم میں خوشحالی، امن اور سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر حکمرانوں میں سخی لوگ شامل ہوں تو سمجھ لینا کہ اس قوم سے اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہے، اور اگر حکمرانوں میں بخیل اور کنجوس لوگ ہوں تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ وہ بندہ جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کو اچھا کھلاتا ہے، ان کو اچھا پلاتا ہے، جس طرح سے اس کے والدین نے اس کو بچپن میں پالا تھا، تو میں اس بندے سے بھی خوش ہوتا ہوں۔ اس لیے اپنی قوم کے لوگوں کو جا کر بتا دو کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کے سامنے اف تک نہ کہیں، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کریں۔ اگر کوئی انسان یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے خوش ہے یا ناراض ہے تو وہ اپنے والدین سے اپنے سلوک کو دیکھ لے۔ اگر اس کے والدین اس سے خوش ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی خوش ہے، اور اگر اس کے والدین اس سے ناراض ہیں تو پھر یقیناً اس کو اپنی عادات بدلنی پڑیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چوتھی نشانی بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا، اے موسیٰ، میں اس بندے سے بھی خوش ہوتا ہوں جو پچھلی رات کے پہر اٹھتا ہے اور انتہائی سردی میں وضو کرتا ہے اور مجھے یاد کرتا ہے، میری عبادت کرتا ہے۔ انتہائی سردی کے موسم میں جب انسان اپنے بستر میں پڑا ہوتا ہے، اس کا دل باہر نکلنے کو نہیں کرتا، کیونکہ کون چاہتا ہے کہ نرم و گرم بستر کو چھوڑ کر انتہائی سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ آدھی رات کے بعد بستر کو چھوڑ کر وضو کر کے
میری عبادت کرتا ہے تو میں اس بندے سے خوش ہوتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔